السلام علیکم، میں سٹی انفارمیشن نیوز نمائندہ کلاس سے میری دوست معظم۔ آج میں آیا ہوں آغا عبدالکریم خان ہاسپٹل جان ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں میر صدام حسین ریڈی جی۔ صدام حسین ریڈی سوال اس بتائیے۔ شکریہ سب سے پہلے یہ دوست رپورٹر صاحب کہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آج ہم آئے یہ جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ 50 بیڈ ہاسپٹل بنا ہوا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سہولت ہے اور کیا وجہ ہے کہ عوام یہ اور نواب بخش ہاسپٹل مستونگ ایک ساتھ ٹینڈر ہوئے، ایک ساتھ بنے۔ کیا وجہ ہے کہ کلات کا عوام کوئی ڈلیوری کیس ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو، یہ اس ہاسپٹل کو اس میں نہیں آنا چاہتا ہے اور وہاں جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم آج ہاسپٹل کا وزٹ کریں گے اور وہاں سے دیکھیں گے کہ اس میں کیا سہولت ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں یہاں کلات آغا عبدالکریم خان ہاسپٹل میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں صرف ایک ایمبولینس کھڑا ہے۔ یہاں خدا نہ خواستہ کہ ناخوشگوار واقعہ کوئی پیش آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی آفت آ جائے، ایک ایمبولینس میں 5 بندے یا 6 بندوں کیسے ایک ٹائم ہاسپٹل یہ ریسکیو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے، کم از کم یہاں 10 ایمبولینس ہونا چاہیے تھا۔ 4 لاکھ آبادی کا سٹی جو کلات ہے، 4 لاکھ آبادی میں کم از کم ایک ٹائم میں 100 مریض تو ہوں گے۔ 100 مریض کے لیے ایک ایمبولینس، یہ اس کے لیے عوام کو آواز اٹھانا چاہیے۔ اس وقت ہاسپٹل کے اندر کھڑے ہیں جہاں پر ایمرجنسی وارڈ ہے، اس حوالے سے صدام حسین ریڈی سے پوچھیں گے جی بتائیں۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہاسپٹل کے اندر کھڑے ہیں، یہاں صرف یہ جنرل وارڈ ہے، صرف یہاں پٹھی اور وقتی طور پر 2 ٹیبلٹ کے علاوہ کوئی سہولت نہیں ہے۔ لیڈیز وارڈ جو ہے اس کے لیے تو بالکل یہاں نہ نرسز موجود ہیں نہ کوئی اور سہولت ہے۔ آپ کے سامنے کروڑوں کی لاگت سے بنا ہوا ہاسپٹل، اور یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی ہم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کیا وہ کیا، ہمارے 4 لاکھ علاقے میں جو عوام ہے ان کے لیے ہاسپٹل تک میسر نہیں ہے۔ آپ کے سامنے سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک پیشنٹ بھی ہے، آپ آئیں سر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا چوٹ لگا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سیریس ہو جائے، اس بیچارے کے اس ٹائم جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ ایک ایمبولینس میں اس کو مستونگ تک ریفر کر دیا جائے، کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری تو سب آپ کے سامنے ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کلات اتنے پسماندہ ہیں کہ ہم پساری کے صرف وہ یونانی دوائیوں پر اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ اس ٹائم آپ رپورٹر صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت بلڈنگ بنا ہوا ہے۔ یہاں تقریباً شاید اگر کچھ مشینریز ہو جائیں تو ہمارے غریب اس علاقے کے عوام بجائے مستونگ جانے کے یہاں بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کمرے بند پڑے ہیں اور کلات میں یہی صورتحال ہے۔ اسٹیڈیم بنا ہے تو وہ بند، ہاسپٹل ہے تو وہ بند ہے، سبزی منڈی ہے تو وہ بند ہے۔ صرف یہ حکمران یہاں سیاست اس وجہ سے کرتے کہ بھائی ہمیں اپنا ووٹ دیں، جتنے کے بعد یہ کراچی میں اپنا بنگلہ خریدتے ہیں، کوئٹہ میں 2 شادیاں بھی کرتے ہیں اپنا زندگی میں خوشحال منگل۔ اس کے بعد عوام بہت تنقید کرے کہ دیکھتے ہیں ہمارا پٹھائی ہوئے گا، یہ دبئی کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ تو خدا را عوام سوچ سمجھ کر اپنے پہلے ان سے سوال کریں کہ بھائی ہمارا یہ سہولت ہمیں کیوں میسر نہیں ہے۔ ووٹ کو گولی مارو، لیڈر کو چھوڑو، ان سے یہ تو کہو کہ ہمارے بچے بیمار ہیں، ہم کدھر جائیں، آپ کا شام میں ہم لوگ کدھر جائیں۔ مہربانی۔ اس وقت ریسکیو ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں، ان نوجوانوں سے ہم پوچھیں گے کہ آپ لوگ کتنے وقت سے ادھر کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ٹیم ہے نوجوان لوگ ہیں یہ کنٹریکٹ پر ہے، ابھی تک سرکاری ڈیوٹی کی نہیں ہوئی ہے۔ جی بتائیے آپ۔ السلام علیکم سر، خیریت سے طبی ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ جو فرسٹ ایڈ کے سامان ہمارے پاس موجود ہے، ہر وقت ہم لوگ الرٹ کرے ہیں، صبح ہو یا شام کو جس ٹائم۔ تو ہم لوگوں کو تقریباً 4-5 سالوں میں تو ہم لوگوں کا ہم نے کہا کہ پرمنٹ ہم ہو جائے انشاءاللہ، یہ بھی اللہ کرے گا ہو جائے گا۔ لیکن ایکسیڈنٹس ہمارے ریشو بہت زیادہ ہے، جو ہمارے خونی شارہ ہے تو اس میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کے پاس ایمبولینس ہی تھی تو ہم لوگ جا کے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، 10 منٹ میں پہنچ کے ان کو ہینڈل کرتے ہیں، پھر اس کو فرسٹ ایڈ دے کے
हेड इंजरी होता है, जो भी मसला इनका होता है, ब्लीडिंग रोकते हैं, तो उनको फिर हम DH की रेफर करते हैं। तो इसमें इनकी जान की हिफाजत, क्योंकि एक ज़िंदगी बचाना, पूरे इंसानियत की ज़िंदगी बचाना, तो हम लोग यही काम करते हैं। हम एक और जवान के साथ खड़े हैं, हम इससे पूछेंगे कि आप इस टीम में कब से काम कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सैयद ज़फ़र शाह है और मैं ज़ाइल TV कलात रेस्क्यू एंड मर्क सेंटर का हिस्सा हूँ। हम लोगों ने तकरीबन लाहौर में 3 महीने का पहला बैच था हम लोगों ने ट्रेनिंग किया। उसके बाद मैं यहाँ अपना ड्यूटी तकरीबन 4 साल से सर अंजाम दे रहा हूँ। जी, आप लोगों को परमानेंट नहीं कर रहे क्या? सर देखें, अभी पाकिस्तान में जो 5 सूबे हैं, 4 सूबों का पक्का है, लेकिन बलूचिस्तान वही बदकिस्मती है हम लोगों की कि हम लोग अभी तक पक्का नहीं है। आप लोगों को कोई ऐसे मतलब नहीं कहा है कि आप लोग परमानेंट करेंगे या ऐसे कुछ नहीं हुआ है? अभी देखो, असेंबली में तो करारदाद एक दफ़ा इन्होंने पेश किया था। अभी अल्लाह करे कि हम बलूचिस्तान वालों का भी कोई सोच है। हम जहाँ पर खड़े हैं ये इंटरनेशनल मेन हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, सवाल से सर ये आप देख रहे हैं, ये सीपेक इंटरनेशनल रोड वागर से आता है, चीन के लिए भी सामान जाता है, और इसके अलावा ये पूरा इंटरनेशनल रोड है, ये नेशनल रोड नहीं है। और यहाँ इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमारा किसी मुल्क के साथ लड़ाई हो, जो इतने बंदे शहीद नहीं हुए जितना इस रोड की वजह से हुए। तो ये सुस्त रवैये का शिकार है। इतने सालों से हम सुन रहे हैं इसको डबल करेंगे, इसको कब करेंगे, इस बहुत सुस्त रवैये का शिकार है। इसमें काफ़ी लोग मुतासिर हुए थे। कुछ दिन पहले हमारा एक वकील दोस्त यहाँ 1 किलोमीटर के फासले में हॉस्पिटल ही हमारा है, उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो शहीद हुआ था। लेकिन यहाँ सहूलत ना होने की वजह से मैं भी उन मुतासरीन में से एक हूँ कि मेरा एक जान और आग ज़ाया हुआ था, लेकिन मेरा कलात में इलाज नहीं हो सकता था। तो इस वजह से आज हम ये रिपोर्ट शाये कर रहे हैं कि यहाँ काफ़ी डिलीवरी केसेस की वजह से भी औरतें शहीद हुए और बच्चे भी। तो हमारे इलाके